آپ جانتے ہیں دوستوں کہ یہ پٹھان کون ہے؟ یہ کس کی اولاد ہے؟ پٹھان یا پشتون وہ قوم ہے دوستو جو پوری دنیا میں غیرت اور بہادری کی مثال سمجھی جاتی ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ یہ تو نہ کسی بادشاہ سے ڈرے ہیں اور نہ ہی ان پر کبھی کسی ظالم حکمران کا خوف طاری ہوا ہے۔ دنیا میں اب تک کئی بڑی بڑی اقوام نے متعدد بار پٹھانوں کو زیر کرنے کی کوششیں کی ہیں، مگر سب کے سب ناکام رہے ہیں۔ اور آدھی دنیا فتح کرنے والے سکندر اعظم نے بھی جب افغانستان کے اندر اپنا قدم رکھا تو پٹھانوں نے دنیا کی سب سے بڑی اور منظم فوج کو بھی دھول چٹا دی، اور یہ سلسلہ امریکہ کو افغانستان سے بھگانے کی صورت میں آج تک ایسے ہی جاری ہے۔ لیکن آخر یہ پٹھان کون ہے اور یہ کس نسل سے تعلق رکھتے ہیں؟ یہ کس نبی کی امت ہے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے کیا دعا فرمائی تھی؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم دنیا کی اسی بہادر قوم کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ دوستو، پٹھان کو افغان کہتے ہیں۔ افغان پتہ کیوں کہتے ہیں؟ افغان اس لیے کہتے ہیں کہ افغان حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام تھا، اور ان کو جنات کی زبان کافی پسند آیا کرتی تھی، لہٰذا انہوں نے اپنے والد سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ آپ جنات کو آرڈر کریں کہ مجھے اپنی لینگویج، مجھے زبان سکھائیں۔ لہٰذا حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم پر جنات نے افغان کو ان کی زبان سکھائی، اور بعد میں یہی زبان پختون کے نام سے مشہور ہو گئی۔ پٹھانوں کی اصلیت اور قومیت کے بارے میں جو روایات ہیں، میں روایات کی بات کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ پٹھان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد ہیں، یعنی یہ لوگ اپنی قومیت کے اعتبار سے بنی اسرائیل ہیں۔ دراصل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا، اس لیے ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پتہ کتنے بیٹے تھے؟ 12 بیٹے تھے، اور انہی سے بنی اسرائیل کی 12 قبیلے اور 12 قومیں آگے چلیں۔ اور تاریخ دانوں کے مطابق، میں یہاں پہ دوبارہ ذکر کرنا چاہوں گا، تاریخ دانوں کے مطابق انہی میں سے ایک قوم ان پختونوں یا پٹھانوں پر بھی مشتمل تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین اسلام کی تبلیغ شروع کی اور لوگ جوک در جوک اسلام قبول کرنے لگے، تو اس وقت پٹھان قوم کا سردار جس کا نام قیس عبد الرشید تھا، اپنے پورے خاندان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کر کے مسلمان ہو گیا۔ اب جو کہ قیس ایک عبرانی لفظ ہے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو تبدیل کر کے عبد الرشید نام کو پسند فرمایا، اور یوں حضرت قیس عبد الرشید نے اپنے پورے قبیلے کے ساتھ اسلام قبول فرما لیا، اور اسی طرح سے انہیں پہلے پختون صحابی ہونے کا احساس حاصل ہوا۔ آج دنیا میں پختون وہ واحد قوم ہے ناظرین کہ جس میں اسلام کے علاوہ اور کوئی دوسرا مذہب موجود ہی نہیں ہے۔ اور اگر آج آپ کسی پختون سے یہ پوچھیں گے کہ وہ مسلمان ہیں یا پختون ہے، تو آپ کو جواب کچھ اس طریقے سے ملے گا کہ ہم لوگ پچھلے 5000 سال سے پختون ہیں، جبکہ پچھلے 1450 سالوں سے ہم لوگ مسلمان ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ افغان قوم کو پٹھان کیوں کہا جاتا ہے؟ تو اس کے پیچھے کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ جب کافروں نے مکہ مکرمہ پر قبضہ کر لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو حکم دیا ہے کہ جاؤ اور اپنے افغان بھائیوں کو جہاد پر بلا لاؤ۔ لہذا حضرت خالد بن ولید افغانستان کی طرف، خراسان کی طرف گئے اور افغانی سردار قیس عبد الرشید کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام ارسال کیا، اور جلد ہی قیس عبد الرشید کی قیادت میں پختونوں کا ایک بہت بڑا لشکر مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ شام کو حضرت خالد بن ولید نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خوشخبری سنائی کہ افغانیوں نے آتے ہی مشرکین کا قتل عام شروع کر دیا ہے، اور تمام کافروں کا صفایا کر کے اب افغانی مکہ مکرمہ پر قابض ہو چکے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سنا تو اسی وقت آپ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے کہ بتان، اور پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ ان کی آل اولاد کو فروغ بخشے گا اور ان کے قبیلے کو کی طاقت اور تعداد سب سے زیادہ ہوگی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی کہ اس مرد یعنی قیس عبد الرشید کی نسلوں سے ایک عظیم قبیلہ پیدا ہو جس کے افراد قیامت تک سلامتی اور اتحاد کے ساتھ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ثابت قدم رہیں گے۔ اب لفظ بتان ایک عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ایک سخت
लकड़ी होती है जो कि बड़े बड़े समुद्री जहाजों में इसको इंस्टॉल किया जाता है, उसको लगाया जाता है, जिसको समुद्र का खतरनाक पानी भी कमजोर नहीं कर सकता। यानी पठानों का उनका ये नाम खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है। और जब ये बतान लफ्ज पाको हिंद यानी बरसगीर में पहुंचा तो बतान से होता होता पठान हो गया। आज इस कौम को फारसी जुबान में पश्तून और उनको मकामी जुबान में पख्तून और उर्दू जुबान में पठान कह के पुकारा जाता है। ये कौम पूरी दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में फैली एक गैरतमंद कौम शुमार की जाती है, जिनमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत अव्वल नंबर पर आते हैं। पठानों ने क़याम पाकिस्तान के अंदर भी भरपूर हिस्सा लिया और बाज अंग्रेज मुखर्रिखीन का मानना है कि पठान कौम अर्जीनिया के किसी हिस्से में रहा करती थी और अर्जीनिया के लोगों का भी यही कहना है कि पठान कौम उन्हीं का एक हिस्सा है। सो पठानों का यही जिहाद और अल्लाह ताला की राह में लड़ने का जज्बा है जो आज तक इस कौम के अंदर ऐसे ही बाकी है कि ये लोग अपने दीन को लेकर काफी सख्त होते हैं और शरीयत और नाम खुदाबंदी के लिए हर वक्त मर मिटने को तैयार होते हैं, जिसका नजारा हम अक्सर दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में अक्सर हमें देखने को मिलता रहता है। इस कौम का जिक्र कुर्ब क़यामत पेश आने वाले वाक़यात में भी मिलता है और बाज़ मुअर्रिखीन के मुताबिक हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की मदद के लिए जो बरे सगीर से काले झंडों का लश्कर निकलेगा खुरासान में से, उनमें से एक काफी बड़ी तादाद इन्हीं पठानों पर मुश्तमिल होगी। इस लश्कर के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि कुर्बे क़यामत उस काले झंडे वाले लश्कर का रास्ता दुनिया में कोई भी नहीं रोक पाएगा, यहां तक कि यही काले झंडे बैतुल मक़दस के अंदर गाड़ दिए जाएंगे, नस्ब कर दिए जाएंगे। जबकि दूसरी अहादीस के मुताबिक गज़वा हिंद का आगाज भी खुरासान यानी मौजूदा अफगानिस्तान से ही होगा। चुनाचे अफगानियों की इस कदर गैरत, जुर्रत और बड़ी बड़ी सुपर पावर्स को बगैर किसी हथियारों की धूल चटा देना, ये सब यकीनन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं का असर है, जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कौम से खुश होकर उनके हक में अल्लाह ताला के हजूर की थी। दोस्तों, पठानों के बारे में ये सारी बातें जो मैंने आपके साथ शेयर की न कुरान में लिखी हुई और ना ही किसी हदीस से जिक्र किए, बल्कि ये रवायात हैं। इसलिए क्योंकि वीडियो के आखिर में आप जरूर पूछेंगे कि कहाँ से लिए, तो ये रवायात है और रवायात किताबों का हिस्सा होती हैं। अल्लाह ताला पठान कौम को दीन दुनिया में आसानियां अता फरमाए। अगर आप पठान हैं तो फख्र करें और नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप कहाँ के पठान हैं, अफगानिस्तान के हैं, पाकिस्तान के हैं या भारत से आप ताल्लुक रखते हैं। पठान मेरी जान है, ज़ाख़पला पख्तूने ज़का पख्ताना डेर ज़्यादा ख्वाहोमा पख्ताने जब दुनिया की चिरतम दी अल्लाह पाक दे पख्तानों खुशाला साता और इंशाअल्लाह डेर ज़र ज़ाख़पला अफगानिस्तान तरवान सुमरा मलगरी पर अफगानिस्तान के पाते की लांदे ओले के अफगानिस्तान के कुम दिन पाते की इंशाअल्लाह डेर ज़र तासला दरजमा डेर मनाना खुशाला उसे।